الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي نصطفى أما بعد. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کی قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل سکتے یوم القیامت، قیامت کے دن میں، حتیٰ یہاں تک یسأل عن خمس کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. پہلی چیز عن عمرہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا. فیما افناہ کی عمر کو کس چیز کے اندر صرف کیا، خرچ کیا. وعن شبابہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. فیما ابلاہ کہ اس کو کس چیز کے اندر خرچ کیا. وعن مالہ، اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. من این اکتسبہ، کہ مال کو کس طریقے سے کمایا. اور فیما افناہ، اور اس کو کس چیز میں خرچ کیا. وماذا عمل، اور کتنا عمل کیا. فیما علما، اپنے علم کے اوپر، جو علم حاصل کیا ہے اس کے اوپر کتنا عمل کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر 5 بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جو انسان کے اوپر ہے ان کا ذکر فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ان 5 چیزوں کے بارے میں کل قیامت کے دن انسان سے پوچھ ہوگی. جب تک ان 5 چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اس وقت تک ابن آدم کی قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے. پہلی چیز جو ہے وہ عمر ہے. تو یہ عمر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو ملی ہے. اور اس نعمت کی ایک مقصد ہے جس کو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو لہٰذا انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اب جو بندہ خدا نخواستہ دنیا کے اندر اس زندگی کو ضائع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، تو مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زندگی، یہ ایک نعمت ہے. کل قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. عن عمرہ فیما افناہ، کہ اس عمر کو کہاں پہ خرچ کیا ہے. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نعمت ہے کہ وہ جوانی ہے، شباب ہے. یہ جوانی اور شباب یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس شباب، اس جوانی کے نعمت کا اندازہ اس وقت لگتا ہے جب بڑھاپا آ جائے. جب بندہ بڑھاپے کو پہنچے، بڑھاپا آ جائے، تو پھر اس جوانی کے نعمت، شباب کے نعمت کا اندازہ لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت تھی. تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، تو اگر اس نعمت کو غلط جگہ پہ استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کی احکامات کے خلاف استعمال کیا، تو کل قیامت میں اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھ ہوگا. وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ میں نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو آپ نے کہاں پہ صرف کیا. تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمائی وہ مال ہے. یہ مال بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو ملا ہے. تو لہٰذا یہ نعمت ہے. اب اس نعمت کو حاصل کرنے کا جائز طریقہ اپنانا چاہیے. اگر بالفرض و تقدیر خدا نخواستہ کسی نے اس مال کو کمانے کے لیے ناجائز طریقہ اپنایا، تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت آپ نے ناجائز طریقے سے کیوں اس کا جو ہے نا
اس کو کمایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اکتسبہ، کہ مال کس طریقے سے کمایا۔ اور چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وَفِيمَ أَفْنَاهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور اس مال کو کہاں پہ خرچ کیا۔ تو مال کمانے کے بارے میں الگ سوال ہوگا کہ مال کو جائز طریقے سے کمائے یا ناجائز طریقے سے کمائے۔ پھر جب مال آیا، بہت بڑی نعمت ہے، تو پھر اس کے بارے میں بھی پوچھو گی کہ پھر اس مال کو آپ نے خرچ کس طرح کیا، چونکہ نعمت ہے، نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، تو لہٰذا اس نعمت کے بارے میں پوچھو گی کہ آپ نے اس کا قدر کیا ہے، صحیح جگہ پہ استعمال کیا ہے یا ناجائز جگہ پہ استعمال کیا ہے۔ تو 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم فرمایا ہے کہ علم کے بارے میں بھی اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ جو علم حاصل کیا تھا اس کے اوپر عمل کتنا کیا تھا۔ اور ظاہری بات ہے یہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو جب علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو جس بندے کو علم نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، کہ جو علم کیا تھا اس علم کے اوپر عمل کتنا کیا۔